باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 26 باب اسحاق کے جرار میں حالات زندگی۔ اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا، پھر کتاب پڑا، تب اسحاق ابی ملک کے پاس گیا جو جرار میں فلسطینیوں کا بادشاہ تھا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ اترنا، بلکہ جہاں میں تجھے بتاؤں اس سرزمین میں رہائش کر، اس میں تو بودا باش کر، اور میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں وہ قسم جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پوری کروں گا، اور میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند وافر کروں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل میں برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میرا کہا مانا اور میرے احکام اور قوانین اور میرے رسوم اور شرع کی پابندی کی۔ سو اسحاق جرار میں رہا، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ وہ بولا کہ وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اس سے اپنی بیوی کہنے سے ڈرا، تاکہ وہاں کے لوگ رفیقہ کے سبب اسے قتل نہ کریں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ وہاں مدت تک رہا تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے جھروکے سے باہر نظر کرتے ہوئے دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی رفیقہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلایا اور کہا کہ یقیناً وہ تیری بیوی ہے، پھر تو نے کس لیے کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسحاق نے کہا، اس لیے کہ مجھے خوف ہوا کہ شاید میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابی ملک بولا، یہ کیا ہے جو تو نے ہم سے کیا؟ ممکن تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ لیٹتا اور تم ہم پر بڑا جرم لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ جو کوئی اس مرد یا اس کی بیوی کو چھوئے گا ضرور مار ڈالا جائے گا۔ اور اسحاق نے اس سرزمین میں کھیتی کی اور اسی سال 100 گنا حاصل کیا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بہت بڑا آدمی بنا۔ وہ بھیڑ بکری اور گائے بیل اور بہت سے نوکروں کا مالک ہوا، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آیا، اور فلسطینیوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت کھودے تھے بند کر دیے اور انہیں مٹی سے بھر دیا۔ اور ابی ملک نے اسحاق سے کہا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زورا آور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق وہاں سے چلا اور جرار کی وادی میں اترا اور وہاں جا بسا، اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو پھر کھدوایا جو اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے گئے تھے، اور جنہیں فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد بند کر دیا تھا، اور ان کے وہی نام پھر رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں نے وادی میں کھودا اور وہاں ایک کنواں جس میں بہتے پانی کا چشمہ تھا پایا، اور جرار کے گڈریوں نے اسحاق کے گڈریوں سے یہ کہہ کر جھگڑا کیا کہ یہ پانی ہمارا ہے، تو اس نے اس کا نام اسک رکھا، کیونکہ انہوں نے اس پر جھگڑا کیا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا کنواں کھودا
اور اس پر بھی جھگڑا ہوا تو اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ تب وہ وہاں سے آگے چلا اور ایک اور کنواں کھودا جس پر انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہبوت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمیں جگہ دی اور ہم اس زمین پر بڑھیں گے۔ اور وہاں سے وہ بیرشبا گیا، اور جہاں خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا، میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، نہ ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں اپنے خادم ابراہیم کی خاطر تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاؤں گا۔ تب اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور خداوند کا نام لیا اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا۔ اور وہاں اسحاق نے اپنے نوکروں سے ایک کنواں کھدوایا۔ تب ابھی ملک اور اس کا دوست ازہت اور اس کا سپہ سالار پھیکوئیل جرار سے اس کے پاس آئے۔ تب اسحاق نے ان سے کہا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو، حالانکہ تم مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور تم نے مجھے اپنے پاس سے نکال دیا؟ وہ بولے، ہم نے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، لہذا ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو، اور ہم عہد باندھے تاکہ جیسے ہم نے تجھے اذا نہ دی اور تجھ سے صرف نیکی ہی کی اور تجھے سلامتی سے رخصت کیا، تو بھی ہم سے بدی نہ کرے، اور اس وقت تو خداوند کا مبارک ہے۔ تب اس نے ان کی مہمان نوازی کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور انہوں نے صبح سویرے اٹھ کر ایک دوسرے سے قسم کھائی، اور اسحاق نے انہیں سلامتی سے رخصت کیا۔ اور اسی دن یوں ہوا کہ اسحاق کے نوکر آئے اور کنویں کی بابت جو انہوں نے کھودا تھا اسے خبر دی اور کہا کہ ہم نے پانی پایا۔ چنانچہ اس نے اس کا نام شبا رکھا، اس لیے اس شہر کا نام آج تک بیرشبا ہے۔ اور عیساؤ نے جب 40 برس کا ہوا تو بیری حتہ کی بیٹی یہودیت اور ایلون حت کی بیٹی بسمت سے نکاح کیا، اور وہ اسحاق اور رفیقہ کے لیے جان کی تلخی کا باعث ہوئی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔